نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمہ درج کیا ہے اس کی کچھ ابتدائی ہم نے باتیں پڑھی تھیں۔ میں ایک دفعہ ان کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما و حدیثا۔ الحمدللہ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں۔ علی نعمہ الظاہرۃ، اللہ رب العزت کی ظاہری نعمتوں پر، والباطنۃ اور باطنی نعمتوں پر، قدیماً اس حال میں کہ وہ نعمتیں پرانی ہوں، وحدیثا اور اس حال میں کہ وہ نعمتیں نئی ہوں۔ ہم نے الحمدللہ کو بہت تفصیل کے ساتھ جانا تھا۔ اس سے آگے علی نعمہ الظاہرۃ، الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، علی نعمہ الظاہرۃ اللہ رب العزت کی ظاہری نعمتوں پر، والباطنۃ اور اللہ رب العزت کی باطنی نعمتوں پر، قدیماً اس حال میں کہ وہ نعمتیں پرانی ہیں، و حدیثا اور نئی ہیں۔ یہ جو لفظ نعمہ ہی، اس کو پڑھیں گے، نون کے نیچے زیر ہے اور عین کے اوپر زبر ہے، اور پھر میم کے نیچے پھر زیر ہے اور ہا کے اوپر زبر ہے، نیچے اس کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ تو نعمہ ہی، الحمدللہ علی نعمہ ہی، یہ جو نعمہ ہی ہے یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے۔ ایک ہے نعم اور دوسرا لفظ اس کے ساتھ ہے ہا، ان دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے نعمہ ہی۔ اب یہ جو لفظ صرف نعم ہے، نعم نون کے نیچے زیر، عین کے اوپر زبر، یہ نعم جو ہے یہ جمع ہے نعمتن کی، یعنی نعم جو ہے یہ جمع ہے اور اس کی واحد کیا ہے؟ نعمتن۔ یہ نعمتن کی جمع ہے نعم، اور پھر آگے ہے ہو ضمیر، اس کو کہتے ہیں ضمیر۔ اب یہ جو ضمیر ہے یہ کسی نہ کسی کی طرف لوٹ کر جاتی ہوتی ہے، یعنی ضمیر کہتے ہیں کسی چیز کی طرف جو ہے نا، کسی شخص کی طرف یا کسی ذات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کے نام کی بجائے کوئی شارٹ لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، وہ ضمیر ہوتی ہے۔ تو یہ جو ضمیر ہے اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، یعنی کہ جو ضمیر ہوگی اس سے مراد کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی ذات ہوگی۔ تو یہاں پر نعم میں نے بتایا کہ نعم جو ہے وہ نعمت ان کی جمع ہے، اور آگے جو یہ جو ہو ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ لوٹ کس کی طرف رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہ جو لفظ اللہ ہے اس کی طرف کیا کر رہی ہے؟ یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ والی۔ یعنی کہ اگر آپ یہاں پر نعم کے آگے اگر آپ ہا کی بجائے صرف لفظ اللہ رکھیں تو پھر بھی معنی وہی بنتا ہے، اور اگر آپ یہ ضمیر کا مرجع اس کو آپ اللہ کی طرف موڑ دیں تو پھر بھی اس کا ترجمہ وہی بنتا ہے۔ اور اگر میں کہوں تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہیں اس کی نعمتوں پر، تو یہ جو میں معنی اس کی کر رہا ہوں یہ اس ضمیر کا معنی ہے۔ تو نعم جو ہے یہ دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، نعم نعمت ان کی جمع ہے، اور آگے ہا ضمیر جو کس طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تعریفات کس وجہ سے ہیں؟ علی نعمہ، اللہ رب العزت کے ہم پر نعمتوں کے کرنے کی وجہ سے۔ جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہیں۔ آگے ہے الظاہرۃ والباطنۃ۔ اب یہ جو دو لفظ ہیں الظاہرۃ والباطنۃ، یہ ہیں صفت، اور نعمہ ہی یہ ان کا موصوف ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی ایسی نعمتیں جو نعمتیں ظاہر بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی ظاہری نعمتیں کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت کی ظاہری نعمتیں کون سی ہیں؟ تو ظاہری نعمتوں سے مراد
جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوں، جن کے ادراک کے لیے فکر و نظر کی ضرورت نہ ہو، یعنی جن کو ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، ہم اپنے جو ہے سونگھ کر ان چیزوں سے ہم جن چیزوں کو محسوس کر سکیں، یہ اللہ کے رب العزت کی ظاہری نعمتیں ہیں۔ جیسے ہم پھل کھاتے ہیں، جیسے ہم جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہم جو ہے وہ پانی پیتے ہیں۔ والباطنتی، اور باطنی نعمتیں اللہ رب العزت کی جو پوشیدہ ہیں، مراد کہ جو جیسے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ رب العزت پر توکل، عبادت کے اندر اخلاص، تو یہ ساری کی ساری ایسی نعمتیں جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں ایک اللہ رب العزت کے لیے۔ تو یہ نعمتیں کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت کی پوشیدہ نعمتیں ہیں، ان کو ہم باطنی نعمتیں کہتے ہیں۔ تو تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، اس کی ظاہری نعمتوں پر اور اس کی پوشیدہ نعمتوں پر۔ آگے قدیماً و حدیثا، یہ جو قدیماً و حدیثا یہ حال ہے، اور علی نعمہ یہ ذوالحال ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہیں، اس حال میں کہ وہ نعمتیں نئی ہوں یا پرانی ہوں۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ، تمام قسم کی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کی ظاہری نعمتوں پر اور باطنی نعمتوں پر، اس حال میں کہ وہ نعمتیں نئی ہیں اور پرانی ہیں۔ قدیماً کا معنی پرانی، اور حدیثاً کا معنی نئی نعمتیں۔ قدیماً مطلب پرانی سے مراد جو نعمتیں اللہ رب العزت کی نعمتیں جو گزر چکی ہیں، جو ہمیں پیچھے نعمتیں ملنی ہیں، اور حدیثہ جو ہمیں آئندہ وقت کے اندر ہمیں نعمتیں ملیں گی۔ تو آئندہ نعمتیں جو ابھی نہیں ملی ان پر بھی اللہ رب العزت کا شکریہ، اور جو گزشتہ گزر چکی ہیں نعمت اللہ کی جو ہمیں مل چکی ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت کا شکریہ۔ تو اتنے ٹکڑے کا ترجمہ کیا ہوا؟ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیماً و حدیثا، تمام قسم کی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ رب العزت کی ظاہری نعمتوں پر، والباطنۃ، اور اللہ رب العزت کی پوشیدہ نعمتوں پر، قدیماً و حدیثا، اس حال میں کہ وہ نعمتیں پرانی ہیں اور اس حال میں کہ وہ نعمتیں نئی ہیں۔ قدیماً کا معنی پرانی نعمتیں، و حدیثاً، اور حدیثاً کا معنی نئی نعمتیں۔ اس کے بعد ہے والصلاۃ والسلام علی نبیہ و رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیز تیز چلنا۔ والصلاۃ والسلام علی نبیہ و رسولہ، اور درود و سلام ہو اللہ کے نبی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ وصحبہ الذین ساروا، اور آپ کے اولاد پر اور آپ کے ان صحابہ پر جو چلے آپ علیہ السلام کے دین کی مدد میں، سیراً حثیثا، عمدہ چلنا، تیز چلنا، قدم با قدم چلنا۔ تو یہ سارے حثیثاً کے معنی ہیں۔ اب یہاں پر دو چیزیں ان کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے لفظ صلاۃ اور ایک ہے لفظ سلام۔ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک ہے لفظ صلاۃ اور ایک ہے لفظ سلام۔ تو یہ جو لفظ صلاۃ ہے، بعض علماء نے صلاۃ سے مراد یہ لیا ہے کہ صلاۃ سے مراد اللہ رب العزت کا فرشتوں کے ہاں اپنے کسی بندے کی تعریف کرنا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اپنے کسی نیک بندے کی تعریف کرے، تو یہ اللہ رب العزت کا تعریف کرنا یہ صلاۃ ہے۔ ہم آپ ایک دوسرے کو سلام تو کہتے ہیں کہ السلام علیکم، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آپ کو سلام ہو، لیکن الصلاۃ علیکم یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم کسی عام آدمی کو یہ الصلاۃ علیکم نہیں لفظ بول سکتے۔ تو یہ جو الصلاۃ کا لفظ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جو صلاۃ کا لفظ ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، یعنی صلاۃ جو ہے یہ اللہ رب العزت جو فرشتوں کے ہاں اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہیں، یہ صلاۃ ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی آیا نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یصلون اللہ رب العزت درود پڑھتے ہیں؟ نہیں، اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے ہاں۔ تو یہ صلاۃ کا معنی ہوا، اور سلام کا معنی جو عام سارے کے سارے لوگ درود و سلام اور سلامتی اپنے اسلام کے لیے دعا کہتے ہیں، تو یہ صلاۃ اس کی نسبت اللہ کی طرف اور سلام کی نسبت عام بندوں کی طرف ہوگی۔ وعلی اتباعہم الذین ورثوا العلم، اور درود و سلام ہوں ان کے متبعین، وہ جو علم کے وارث بنے۔ اب یہاں پر اتباعہم،
یہ دو لفظوں سے بنا ہوا ہے، ایک ہے اتباع اور ایک دوسرا لفظ ہے یہ جو ہم۔ اتباع اور ہم یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے اتباعہم۔ یہ بھی جو ہم ہے یہ بھی ضمیر ہے، اور اس کا مرجع کیا ہے، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ لوٹ رہی ہے صحابہ کرام کی طرف اور آپ کی اولاد کی طرف، تو یہ اس کو کہتے ہیں جمع کی ضمیر، یعنی دو سے زیادہ لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام اور آپ علیہ السلام کی اولاد کی جو متابعین ہیں تو وہ کون ہیں؟ تابعین جو ہیں وہ اتباعہم، صحابہ کرام کے تابع جو اتباع کون ہیں؟ تابعین۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کے ان تابعین پر درود و سلام ہو جو وارث العلم، علم کے وارث بنے، والعلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء ہی حقیقت کے اندر انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ جو وارثۃ ہے یہ وارثن کی جمع ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ حظا وافرا، کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی وراثت کے اندر درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جو انسان اس علم کو لے لیتا ہے تو وہ اپنی قسمت کا، اپنے نصیبے کا، اپنے مقدر کا ایک بڑا حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ کون؟ جو انسان علم کو حاصل کر لیتا ہے، اس انسان کی جو ہے وہ ایک حیثیت ہی الگ ہو جاتی ہے جو انسان علم نبوت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تابعین، تبع تابعین، محدثین کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعی ہیں اور 500 صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ثابت ہے، اپنے شاگرد کو حدیث سنا رہے ہیں، ایک لائن کی، ڈیڑھ لائن کی حدیث ہے اور وہ اپنے شاگرد کو سنا رہے ہیں، اور سنانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ خُذْهُ مِنَّا بِدُونِ شَيْءٍ فَإِنَّا كُنَّا نَرْهَدُ لِمَا دُونَهُ مِنَ الْبَغْدَادِ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ یہ میں نے تجھے ایک ڈیڑھ لائن کی حدیث بغیر کسی محنت کے تجھے دے دی ہے، تجھے میں نے یہ سنا دی ہے، اس کو لے لو۔ لیکن ہم نے یہ علم کیسے حاصل کیا تھا کہ ہمیں اس سے بھی چھوٹی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بغداد سے مدینہ کا سفر کرنا پڑتا تھا اس سے چھوٹی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں طلب حدیث کے لیے 3000 میل کا سفر میں نے پیدل طے کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ثم ترکت المشی، کیا آپ نے چلنا چھوڑ دیا تھا؟ کہنے لگے نہیں، میں نے چلنا نہیں چھوڑا تھا، ثم ترکت العدد، پھر میں نے گننا چھوڑ دیا تھا۔ 3000 میل کا سفر میں نے طے کیا ہے پیدل، لیکن اس کے بعد میں نے وہ سفر شمار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ یہ گاڑیاں ہوا کرتی تھیں، نہ یہ ہوائی جہاز ہوا کرتے تھے، نہ یہ ٹرینوں کا سفر ہوا کرتا تھا۔ پیدل سفر 3000 میل کا سفر محدثین اور علماء کرام نے چھوٹی چھوٹی احادیث کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اور امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ اندلس سے بغداد آئے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب بغداد میں آئے پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو قید کے اندر ہیں، جیل کے اندر ہیں۔ وہ جو جیل کا دروگا تھا اس کی منتیں کی، گزارش کی کہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملنے کی اجازت دی جائے، لیکن وہ اس قدر پہرا اور اس قدر سختی تھی کہ بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کو امام احمد بن حنبل سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس جیل کے دروگے نے بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کو مارا، پیٹا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر ضد کی کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے ملنا ہے، اس نے پھر مارا پیٹا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ تیسرے دن پھر ضد کی تو وہ جیل کے دروگے نے کہا چلو آج کے دن ملنے کی اجازت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس گھر کے اندر قید تھے اس کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، پوچھنے لگے کون؟ میں بقی بن مخلد، میں اندلس سے آیا ہوں۔ کس کام کے لیے آئے ہو؟ میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث سننا چاہتا ہوں۔ بقی بن مخلد فرمانے لگے میرے پاس 7 احادیث پہنچی ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ اگر وہ حدیث میں آپ سے سن لوں گا تو میرے اور پیارے نبی علیہ السلام کے درمیان ایک واسطہ کم ہو جائے گا، اس لیے میں ڈائریکٹ آپ سے وہ حدیث سننے آیا ہوں۔ تو بقی بن امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ اس قدر پہرا اور اس قدر سیکیورٹی کے اندر آپ مجھ سے کیسے سن سکتے ہیں؟
کہنے لگے آپ کا کام ہے سنانا، سننا کیسے ہے یہ میں خود اس کی راہ نکالوں گا۔ اگلے دن اپنی کیفیت وہ جو ہے اپنی کیفیت منگتوں والی بنائی، مانگنے والی بنائی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، گلے کے اندر کشکول ڈالا اور جا کر ایک فقیرانہ انداز کے اندر امام احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی، کس کے لیے؟ احادیث سننے کے لیے۔ سفر کتنا کیا ہے؟ اندلس سے بغداد کا سفر کیا ہے۔ تو یہ علماء ہیں جو حقیقت کے اندر انبیاء کے ورثہ ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو علم مل رہا ہے گھر بیٹھے، موبائل پر، انٹرنیٹ پر، ہمارے ایک کلک کے ذریعے ہمیں علم مل رہا ہے، لیکن یہ علماء، یہ محدثین، یہ تابعین جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، اور آج یہ علماء جن کا ہمارے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہے، انہوں نے اپنی جوانیاں اس علم کو دی ہیں، انہوں نے اس علم کے لیے اپنی جوانیاں صرف کی ہیں۔ تو یقیناً اگر ہم بھی اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں علم کے لیے صرف کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد میرا اور آپ کا کوئی نام لینے والا ہوگا، وگرنہ ہم اپنے باپ دادوں کو بھول جاتے ہیں۔ سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن امام بخاری کا نام زندہ ہے، امام مسلم کا نام زندہ ہے، امام ابو داود کا نام زندہ ہے، اور اسی طرح حافظ ابن حجر کا نام زندہ ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنا وقت، اپنا مال کس کے لیے دیا؟ علم کے لیے لگایا ہے۔ تو آج ممبر و محراب پر ان کے نام زندہ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس علم کی خدمت کرنے والا بنائے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ أَتْبَاعِهِمُ الَّذِينَ وَرِثُوا الْعِلْمَ، اور ان کے متبعین پر جو علم کے وارث بنے، وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ علماء حقیقی معنی کے اندر انبیاء کے وارث ہیں۔ اکرم بہم وارثاً وموروثا، یہ جو اکرم بہم ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر فعل تعجب، یعنی انسان کو کوئی خبر سنے انسان، اور اس خبر پر انسان جو ہے وہ تعجب کا اظہار کرنے کے لیے فعل تعجب بولتا ہے۔ تو اکرم بہم ایک یہ جملہ جو فعل تعجب ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کیا ہی خوب ہے، کتنے ہی اچھے ہیں، کون؟ وارثاً، وارث بننے والے، و موروثا، اور جن کا وارث بنا گیا ہے۔ جو اس علم کے وارث بنے اور جن لوگوں کا وارث بنا گیا، مراد وارث بننے والے علماء ہیں، اور جن کا وارث بنا گیا وہ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام۔ تو وارثاً سے مراد جو علم کے وارث بنے ہیں، جو علم کے وارث بنے ہیں علماء، اور موروثا جن کے علم کا وارث بنا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا، ان کی علمی میراث کا، آپ علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے احکامات کا، آپ کی سنتوں کا، آپ کے فرامین کا، آپ کی تقاریر کا، آپ کی احادیث کا، یہ آپ علیہ السلام کی ان وراثت کا وارث بنا گیا ہے۔ تو موروث سے مراد جس کی وراثت کا انسان وارث بنتا ہے، تو آپ علیہ السلام کی وراثت علم ہے، تو موروث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور وارثاً سے مراد ہیں علماء۔ تو یہ تھا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقدمہ انہوں نے اپنی بلوغ المرام کے اندر یہ درج کیا ہے۔ کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 1-2 دنوں کے اندر انشاءاللہ اس کو مکمل کریں، پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ طور پر احادیث کا آغاز کریں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی یہ کوشش کا وش قبول فرمائے۔